اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے روٹین میں ریگولرلی جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ اجتماع چونکہ ان سے کچھ ہٹ کر مدنی مرکز نے اس کو ترتیب دیا، باتیں وہی کہ جو ہم اپنے ذمہ داران سے، اپنے اساتذہ کرام سے وقتاً فوقتاً تربیتی انداز میں سنتے رہتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس اجتماع کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی باتوں کو اگر اچھے انداز میں، احسن انداز میں ریوائز کر لیں اور ان کو اپنے دماغ اور دل کی تختی پر لکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنے کا انداز، ہمارا اسباق کی تیاری کا انداز اور پڑھائی سے ہٹ کر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، جس کا ہم نے آگے ساری زندگی سامنا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ امید ہے کہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز جو ہمارے اس آج کے تربیتی سیشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں سے اٹھ کر جب جائیں، جانے سے پہلے کم از کم ہمارا انداز سوچ کا نظریہ، سوچ کا طریقہ وہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ اگر ہم زندگی میں کسی بھی کامیاب انسان کو، کامیاب طالب علم کو، کامیاب استاد کو، کوئی بھی شخصیت ہو کسی بھی حوالے سے اگر وہ کامیاب ہے تو اگر ہم اس کی سیرت کو، اس کی ذات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو بنیادی چیز جو ہمیں ملے گی کہ وہ لوگ جو اپنے علاقے سے نکل کر ایک منفرد اور ممتاز شخصیت بن گئے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی طرح ہی عام لوگ تھے، ان کو پیدائشی طور پر ہی کامیاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جس طرح ایک غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا، اسی طرح دنیا کا کامیاب ترین انسان بھی اسی انداز میں پیدا ہوا۔ پیدائشی اعتبار سے، دنیاوی مراحل کے لحاظ سے سب میں یکسانیت اور برابری پائی جاتی ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی سوچ کو بدلا کہ میں عام لوگوں سے ہٹ کر زندگی گزاروں گا، اور دوسرا بندہ جو تھا اس نے کہا کہ جس طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے میں اسی انداز سے چلوں گا، مجھے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کو اساتذہ کرام سے، دوسری چیز اس کو سوچ حاصل ہوتی ہے کامیاب طالب علموں سے، کامیاب لوگوں سے۔ وہ اگر کسی کو دیکھے گا کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہوا، اسکول میں داخل ہوا، تعلیمی ادارے میں آیا، ہم نے ایک ہی دن پڑھنا سٹارٹ کیا، استاد نے ہمیں پڑھانا شروع کیا، لیکن جب ماہانہ جائزہ ہوا، ششماہی امتحانات ہوئے، سالانہ امتحانات ہوئے، میں 50% رزلٹ بمشکل دینے میں کامیاب ہوا،
لیکن جو میری ہی طرح کا میرا ہی ساتھ والا بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ ہی اس نے سال پورا پڑھا، سالانہ امتحانات میں وہ 90%، 95%، 99% تک نمبر لے گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ ان کے اندر غور کرے گا، ان کامیاب لوگوں میں کامیاب طلبہ کی زندگی کو جب وہ دیکھے گا، ان کی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہ چیز بھی اس کے اندر سوچ پیدا کرنے والی صلاحیت کو جنم دے گی، اور اس کے اندر یہ سوچ تبدیلی والی سوچ پیدا ہوگی کہ یار یہ اگر محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی اگر محنت کروں تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تیسری چیز سوچ جہاں سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ تیسری چیز ہے جی اس کے حالات۔ انسان کو اپنے حالات سے سوچنا چاہیے۔ میں جامعہ میں پڑھ رہا ہوں، تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک ایسا طالب علم ہے جو مالی حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ بڑا سٹرونگ ہے، بڑا مضبوط ہے، وہ اگر محنت نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا، 6 سال 4 سال 5 سال 8 سال پڑھ کر اگر اس ماحول سے نکل بھی جائے، پڑھائی اپنی آخری لمحات میں بھی ختم کر دے، اس کا بیک گراؤنڈ مالی حوالے سے اتنا مضبوط ہے، اس کے والدین، اس کے سرپرست، اس کے بڑے بھائی اپنے ساتھ اسے کاروبار میں لگا دیں گے، جو ان کا بزنس پہلے سے چل رہا ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ سوچنا چاہیے اس مڈل لیول کے ایک طالب علم کو جس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، جو ایک معاشرے میں بہت بڑا امیر طبقہ نہیں سمجھا جاتا، اس کے گھرانے کو ایک نارمل لیول کے وہ افراد ہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے محنت نہ کی، میں کامیاب نہ بنا، تو میرے ساتھ والے وہ جو امیر کبیر ہیں وہ پڑھیں نہ پڑھیں ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو زندگی کے امتحان میں کسی نہ کسی انداز سے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نے محنت نہ کی، میں نے اپنی سوچ کو نہ بدلا، میں نے محنت کا انداز نہ بدلا اور محنت میں میں ترقی اور تبدیلی نہ لے کر آیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ پیپروں میں، دنیاوی امتحانات میں، جامعہ کے امتحانات میں بھی میں کامیاب نہ ہوا، زندگی کے امتحان میں بھی میں کامیاب نہ ہوا، تو میں تو ویسے ہی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو بیک گراؤنڈ ہی مالی حوالے سے بہت زیادہ مضبوط نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ پہلی چیز اساتذہ کرام کے ذریعے وہ سوچ حاصل کرے۔ دوسری چیز کامیاب لوگوں کو دیکھے، ان سے وہ سوچ حاصل کرے، اور تیسری چیز اپنے حالات کا جائزہ لے، حالات کے ذریعے وہ اپنے اندر سوچ پیدا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے والوں نے اس بات کو لکھا کہ جب بندہ کوئی چیز سوچنا شروع کرتا ہے تو یہ جو اس کی سوچ ہے، سوچ جب اس کے اندر پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو یہ سوچ چل کر اس کا بلیو بن جاتی ہے، جسے اعتقاد یا آپ عقیدہ کہہ لیں۔ وہ اگر سوچنا شروع کر دینا کہ میں نے محنت کرنی ہے اور محنت کر کے میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، پہلے اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا ضروری ہے۔ سوچ مضبوط ہوگی تو یہ آگے چل کر اس کا اعتقاد اور عقیدہ بن جائے گا، یقین بن جائے گا کہ واقعی میں نے محنت کرنی ہے اور کامیاب بننا ہے، میں اچھی سوچ حاصل کر کے محنت کر کے کامیاب بن جاؤں گا، یہ عقیدہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا سوچ کے ذریعے، تو علماء کہتے ہیں کہ پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، سوچ سے اعتقاد بنتا ہے، جب اعتقاد مضبوط ہو جائے تو پھر اس بندے کو توقع، جسے آپ ہوپ یا امید کہہ لیں، پھر اس کے اندر توقع پیدا ہوتی ہے کہ ہاں اب میرا چونکہ اعتقاد بن گیا ہے کہ میں نے کامیاب ہو جانا ہے، لہٰذا اب مجھے امید ہے، توقع ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، مسلمانوں کے لیے پیدا کیا، حضور علیہ السلام کے کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ 3 ذرائع میں نے عرض کیے، ان تینوں ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے۔ اس کے بعد بندے کے اندر اعتقاد پیدا ہوگا، اعتقاد سے اس کو امید پیدا ہوگی، جب اپنی امید کے لیے وہ کوششیں شروع ہوگا تو پھر آگے چل کر اس کا رویہ تبدیل ہوگا۔ رویہ کیا ہے کہ ہم اپنے جامعہ میں، کلاس میں کسی طالب علم کو دیکھیں، اس کو کہا جائے کہ یار چلو باہر فلاں جگہ پر گھومنے کے لیے چلیں،
تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں یہاں پر گھومنے کے لیے نہیں آیا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں پڑھوں گا اور پڑھ کر ایک کامیاب عالم دین باعمل عالم بن کر زندگی گزاروں گا، میرا یہ مقصد ہے۔ اس چیز کو رویہ کہا جائے گا۔ اور ایک طالب علم، اس کا رویہ کیا ہے کہ اگر گھر میں، خاندان میں یا دور کے ایسے افراد، دور کے رشتہ دار کے جن کے ہاں آنا جانا کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، بظاہر رشتہ داری کوئی گہری کوئی نہیں، ویسے آنا جانا کوئی نہیں، اگر ان کے ہاں کوئی خوشی یا غمی کا معاملہ آ جائے تو گھر میں سے اگر کوئی ایک آدھا فرد بھی چلا جائے تو کافی ہے۔ ایسے مواقع پر یہ اچھا رویہ اور اچھی سوچ نہ رکھنے والا طالب علم، اس کی بھی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے چھٹی کر کے جامعہ سے نکل جائے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ شادی کے نام پہ، وفات کے نام پہ، ضروری کام کے نام سے گزار کے آ جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر رویہ یہ ابھی نہیں بنا، اس کا بھی رویہ پڑھائی والا، محنت والا رویہ پیدا نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے سوچ سے ہم نے بنانا ہے عقیدہ، عقیدے سے ہمارے اندر امید پیدا ہوگی، جب امید مضبوط ہو جائے گی تو ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اس کا رویہ تبدیل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انسان کی کارکردگی کی صورت میں۔ یہ ساری چیزیں، سوچ سے عقیدہ بدلے گا، عقیدے سے توقع آئے گی، توقع سے رویہ بدلے گا، رویے سے پھر اس کی کارکردگی کا ظہور ہوگا کہ آیا جو اس نے اپنی سوچ بدلی تھی، محنت کرنے پر اپنا عقیدہ جما لیا تھا، کامیاب ہونے کی امید اپنے اندر لے آیا تھا، فضول کاموں سے بچنے والا اور محنت والے کاموں میں اپنا وقت لگانے والا رویہ بنا لیا تھا، آیا کہ اب اس کی کارکردگی کیا ظاہر ہوئی ہے، یہ پھر نتیجہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ آیا جو اس نے اپنی سوچ بدلی تھی وہ سوچ اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی۔ اگر یہ ساری چیزیں آسن انداز میں بندہ ترتیب دیتا چلا جائے تو پھر اس کا جو لاسٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل کے آخری ایام میں، قریب والے دنوں میں جا کے اس نے کتاب کو کھولا، تیاری شروع کی اور اچھے نمبروں کے ساتھ یہ کامیاب ہو گیا، 80% اس نے نمبر حاصل کر دیے۔ اچھا، اسی طرح اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ مالی حوالے سے بڑا مضبوط ہے، اس کو اچھے ٹرینر مل گئے، اس نے اچھے ٹیچروں کو ہائر کر لیا، اچھے تعلیمی اداروں کو اس نے جوائن کر لیا اور جا کر اس نے ایوریج سی تھوڑی سی محنت کی اور تھوڑی سی محنت کے ذریعے اس نے 80% نمبر حاصل کر لیے۔ اب یہ جو دوسرا طالب علم ہے خالد، یہ زید کے مقابلے میں ذہین نہیں ہے، اس کے پاس ذہانت نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ہے، بظاہر ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے کوئی کہے کہ یہ بہت اچھے نمبر لے لے گا، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود یہ جو خالد نام کا لڑکا ہے، طالب علم ہے، یہ محنتی بڑا ہے، یہ محنت بڑی کرتا ہے۔ اس نے محنت اتنی زیادہ کی تھی پیپروں کے لیے، اتنی زیادہ کی تھی، ریزلٹ سے پہلے اس کو یہ پکی امید تھی کہ میرے 99% نمبر آئیں گے، کیونکہ میں نے جس طرح محنت کی ہے، جس انداز سے میں نے پیپر کیے ہیں، میری محنت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے 99% کم از کم نمبر ملے، لیکن اس کے نمبر آئے 80%۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ یہ محنتی تھا، محنت اس نے بڑی کی، وقت ضائع نہیں کیا، اپنے ساری فضولیات سے بچ کر اپنے سارے وقت کو اس نے تعلیم کے اوقات میں ہی گزارا، پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، لیکن نمبر اس کے 80%۔ یہ بڑا پریشان کہ میں نے محنت تو کی تھی 100% کی، میرے 20% نمبر ضائع ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ میں نے تو اتنی محنت کی تھی۔ جبکہ جو زید ہے یہ بڑا خوش ہے، یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو جا کے کہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں فیل ہو جاؤں گا، ایسے ویسے دیکھو میں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، سارا سال میں اپنا کھیل کود میں بھی لگا رہ گیا، اپنے کاموں میں بھی لگا رہ گیا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، لیکن میرے پاس ذہانت ایسی کمال کی ہے، آخری 1 2 3 دنوں میں، 5 دنوں میں، ہفتے میں نے محنت کی اور میں 80% نمبر لے گیا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اب بظاہر اگر ہم دیکھیں زید اور خالد، سمجھنے کی بات ہے، زید اور خالد دونوں نے ایک ہی کلاس میں داخلہ لیا، ایک ہی جگہ پر پڑھا، ایک ہی طرح سے ان کو پڑھایا گیا، نمبر بھی دونوں کے برابر آئے۔ ایک تو ان کی حیثیت میں فرق،
ذہانت میں فرق. اب یہ جو زید ہے سارا سال اس نے اپنی ذہانت کو ضائع کیا، لیکن ذہانت اس کو اللہ نے عطا کی تھی، اور یہ جو ذہانت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ساری زندگی بندے کے پاس نہیں رہتی، اسی بندے کے پاس رہے گی کہ جو اس ذہانت والی نعمت کو استعمال میں لائے گا، اس کی قدر کرے گا. اگر ضائع کرتا رہے گا، اپنی ذہانت کو غلط کاموں میں لگائے گا، اپنے ذہن کو غلط کام کر کے کمزور کرنا شروع کرے گا، فضولیات میں وقت گوائے گا، تو جو نعمت اللہ عطا کرتا ہے اس کی قدر نہ کی جائے تو وہ نعمت اللہ واپس لے لیتا ہے. اس نے سارا سال اپنی ذہانت کو ضائع کیا، آخری ہفتے میں آ کے اپنی ذہانت کا استعمال کیا، 80% نمبر لے لیے. یہ جو خالد تھا، یہ اس کے پاس ذہانت اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ سارا سال محنت، سارا سال محنت، سال کے ہر لمحے میں، ہر دن میں اس نے محنت کی، اور خوب محنت کرتے 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 اس کے مقابلے میں 80% تک پہنچا. اس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو زید ہے جو اپنی ذہانت کو سارا سال ضائع کرتا ہے، صرف ایک ہفتہ استعمال کرتا ہے، سارا سال ذہانت کو ضائع کرنے کی وجہ سے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں میں اس کی ذہانت والی جو صفت ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، یہ دبنا شروع ہو جائے گی. بالآخر کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد یہ جو زید تھوڑی سی ذہانت استعمال کر کے 80% نمبر لینے والا تھا، کچھ سالوں کے بعد اس کو 100% محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے اس کے 50% نمبر آئیں گے. کیوں؟ جب اس کے پاس قدرتی ذہانت تھی تب اس نے قدرتی ذہانت کو ضائع کر دیا. اب اگر محنت یہ کرے گا، اس کے پاس ذہانت اگر آئے گی تو اس کی اپنی محنت سے آئے گی. وہ اپنی محنت کر کے ذہانت حاصل کرنا اور اللہ کی طرف سے دی گئی جو ذہانت ہے، ان میں بڑا فرق ہے. جبکہ یہ جو دوسرا تھا خالد، یہ اس کے مقابلے میں ذہین نہیں تھا، یہ محنت کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بار بار محنت کر کے اس کی ذہن کے اندر جو دماغی خلیے ہیں، جو اس کے مسلز ہیں، وہ محنت کر کے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. جب اس کے دماغی خلیے مسلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو اب معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گے. پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جا کے اس زید کو 80% نمبر لینے کے لیے 200% محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جس کی محنت کرنے کی عادت بن چکی ہے، اپنی ذہانت کو استعمال میں لانے کی کوششیں کرتا رہا، اس کو پھر کچھ عرصے بعد جا کے صرف 20 سے 30% محنت کرنی پڑے گی، اور یہ پورے سال کی محنت کا نتیجہ حاصل کر لے گا. یہ تو ہو گیا ہمارے امتحان تک کی بات، امتحان تک کی بات ہو گئی. اب اسے اگلی بات، ہماری زندگی یا ان دونوں طالب علموں کی زندگی یہاں امتحان کے رزلٹ پہ آ کے اینڈ نہیں ہوتی. سالانہ امتحان ہوئے، درجہ اولا کے، ثانیہ کے، ثالثہ رابعہ کے، یا دنیاوی امتحانات ہیں ہمارے میٹرک کے، ایف اے بی اے وغیرہ کے، وہ ہمارے آگے 80 نمبر سے آگے دیکھیں جی. یہ زندگی ابھی آگے چلتی جا رہی ہے، زندگی ابھی اور آگے جا رہی ہے. اس کے پاس ذہانت تھی، مال تھا، اس نے وقت کو برباد کیا، اخلاقی حوالے سے بڑا پیچھے رہ گیا، وقتی طور پہ نمبر اچھے حاصل کر لیے، لیکن جب اس امتحان سے نکل کر آگے زندگی کے امتحان میں آیا، زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو 80% نمبروں کی حاجت نہیں ہے. زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو چاہیے اچھے اخلاق، اس کو چاہیے اچھا کردار، اس کو چاہیے اچھے اوصاف، جو کہ یہ تینوں عمدہ ترین اوصاف جو بندے کے کریکٹر کو عمدہ بنانے والے ہیں، اس کی شخصیت کو نکھارنے والے ہیں. یہ سارے کے سارے اوصاف یہ اپنی زندگی میں ضائع کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو یہ لگتا تھا کہ پڑھنے کی، محنت کرنے کی، اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو ذہین ہی پڑھا ہوں، تھوڑی سی محنت کر کے کامیاب ہو جاؤں گا. کس نے ادب بھی نہیں سیکھا، اخلاقیات بھی نہیں سیکھی، عمدہ کردار بھی نہیں سیکھا، کامیاب زندگی گزارنے کے اوصاف بھی نہیں اپنائے، تو یہ بہت پیچھے رہ جائے گا. جبکہ یہ جو خالد ہے، اس کے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف موجود تھے، سارے کے سارے اوصاف ہیں. اس نے اپنے وقت کو فضول کاموں میں نہیں گزارا، یہ با اخلاق بنا، با کردار بنا، اور اوصاف اس نے بڑے عمدہ اپنائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمارے تعلیمی زمانے سے آگے نکلنے کے بعد ان کا امتحان شروع ہوگا. یہ جو خالد ہے ان چیزوں میں بڑا ماہر تھا،
یہ اوصاف میں، اچھے کردار میں، اچھے اخلاق میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بڑا باادب اور ایک اچھا انسان تھا، لیکن ان چیزوں کا تو پیپروں میں امتحان ہی نہیں ہوا، ان چیزوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں آیا، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا، آپ کون کون سے اچھے اوصاف اپناتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں صرف کے سوال آ جائیں گے، نحو کے سوال آ جائیں گے، جو کتاب آپ نے پڑھی ہوگی اس سے متعلق کا سوال آ جائیں گے، آپ کے ذاتی کردار کا سوال پیپروں میں نہیں آئے گا۔ آپ نے پیپر دے لیے، اب جب زندگی میں آپ آئیں گے تو یہ جو زید ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، نہیں، پیپروں میں کامیاب ہو گیا، زندگی کے امتحان میں جب یہ قدم رکھے گا، وہاں پر جب یہ آئے گا، یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بری طرح سے فیل ہو کر گر جائے گا۔ اب زندگی کے کسی موڑ پر یہ کامیاب ہونے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی بندہ ہے جو ایک کام شروع کرے گا، کہے گا نہیں یار یہ میرے کام کا نہیں ہے، چلو چینج کرو، دوسرا کام شروع کر دو، کچھ دن وہ کرے گا، کچھ عرصہ وہ کرے گا، پھر وہ ختم، تیسرا شروع۔ جبکہ یہ والا جو خالد ہے، اس نے اچھی اخلاق کو اپنایا، کردار کو اپنایا، اوصاف کو اپنایا، ان چیزوں کی وجہ سے وہ پڑھائی میں بھی بہترین بنتا گیا۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد جب اصل زندگی اس کو شروع ہوئی، اس اصل زندگی کے اندر جب ان چیزوں کے ذریعے امتحان لیا گیا تو یہ چیزیں وہ زمانہ طالب علمی سے اپنے اندر پکے طور پر اپنا چکا تھا، یہ اس کی سیرت کے اندر پیوست ہو چکی تھی، راسخ ہو چکی تھی۔ جب یہ راسخ ہو چکی ہیں، زمانہ طالب علمی کی جو عادت ہو وہ بندے کے لیے ہمیشہ والی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر چھوٹتی نہیں اتنی آسانی سے۔ اگر آپ زمانہ طالب علمی میں محنت کرنے والے بن جائیں گے، ساری زندگی آپ محنت ہی رہیں گے۔ اگر آپ زمانہ طالب علمی میں وقت کو برباد کرنا شروع کر دیں گے تو یہ سوچ کر کہ ہم پڑھائی ختم ہونے کے بعد یا اگلے درجوں میں جا کر پھر محنت شروع کریں گے، تو ایسا بندہ زندگی کے کسی امتحان میں، بلکہ جامعات کے امتحان میں بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں رہتا۔ پھر ایسے بندے یہی ہوتے ہیں کہ جب پیپروں کے دن آتے ہیں وہ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یا اللہ اس بار امتحانوں میں پاس کر دے، اگلے امتحانوں میں بڑی محنت سے پڑھوں گا، اگلی کلاس میں بڑی محنت سے پڑھوں گا۔ جبکہ اس صفت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعا پر خالی گزارا نہیں کرتے، وہ اپنا 100% لگا دیتے ہیں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس کام کو اولاً تو آپ سب سے پہلے کوئی اچھا فیصلہ لے لیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے والدین سے، سرپرستوں سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں یہ شعبہ بنانے لگا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ سارے اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں آپ ان کے پاس بھی جائیں کہ میں آپ کی یہ فیلڈ بنانا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا مشورہ ہے۔ اگر وہ آپ کو چیک کرنے کے بعد، آپ کا انٹرویو لینے کے بعد آپ کو اوکے کر دیں کہ آپ عالم دین بنیں، آپ حافظ بنیں، آپ تخصص کی فیلڈ میں جائیں یا نہ جائیں، آپ افتاء کے شعبے میں جائیں یا نہ جائیں، آپ فلاں کام کریں نہ کریں، جب آپ ایک سوچ بنا لیں، ایک فیلڈ کو آپ چوز کر لیا جب آپ نے، تو اب فرمایا کہ اب جب آپ نے اس کو منتخب کر لیا ہے تو اپنا 100% کیا 1000% کوشش اس کام کے اوپر لگا دیں، مکمل اپنا دے دیں، اپنی طرف سے 100% محنت آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ امتحانات میں آپ کے نمبر اللہ کی رحمت سے اچھے آ ہی جائیں گے، لیکن آپ نے جو 1000% تک محنت کی ہوئی ہوگی اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان نمبروں تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ زندگی کے امتحان میں کبھی یہ نتیجہ آپ کے اخلاق کی صورت میں آئے گا، کبھی اچھے کردار کی صورت میں آئے گا، کبھی اچھے اوصاف کی صورت میں آتا جائے گا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ اور آخری بات کہ اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے جامعہ کے ساتھ، جامعہ مجلس کی طرف سے جو دیے گئے اصول و ضوابط ہیں، جو ہمارا بالخصوص جدول ہے، اس کو مکمل 100% فالو کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے تعلیمی نظام میں بہتری آئے گی۔ اور بالخصوص جب تک طالب علم ہیں، جب تک آپ کے ابتدائی درجات ہیں، ان میں پریکٹس کو اپنا معمول لازمی بنا لیں۔ اگر آپ کا لکھنے میں کوئی مسئلہ ہے، پریکٹس اتنی کریں اتنی کریں اتنی کریں کہ آپ کے ہاتھ تھکنا شروع ہو جائیں۔ یہ میں کوئی محاورے کے طور پر یا مبالغے کے طور پر نہیں بول رہا، اتنا لکھیں اتنا لکھیں اتنا لکھیں کہ آپ کے ہاتھ تھک جائیں۔ جب آپ کے ہاتھوں میں تھکن محسوس ہو تب آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب میں کسی نہ کسی حد تک آئندہ آنے والی زندگی میں لکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں ایک جامعہ میں گیا، وہاں میں نے طلبہ سے پوچھا کہ آپ نصاب الصرف وغیرہ کی جو گردانیں لکھ کر آتے ہیں وہ ڈیلی کتنی لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 5 لکھ لیتے ہیں، 10 لکھ لیتے ہیں، 15 بھی لکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ استاد صاحب کام دے دیں تو 18-20 ہو جاتی ہیں۔
تو وہ بھی بمشکل ہے کہ کبھی ہم پوری کر پائیں یا نہ. لیکن آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے آپ جائیں, آپ کے جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں کہ انہوں نے کس طرح پڑھا, انہوں نے کس طرح محنت کی, تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے اساتذہ کرام ہمیں روزانہ کی بنیاد پر لکھنے کے لیے کم از کم 100, 150, 200, 250 گردانے صیغے اور ترجمے کے ساتھ وہ روزانہ کی بنیاد پر دینا, روزانہ کی بنیاد پر اس کی پریکٹس کرنا. اور یہ کوئی خالی ہوائی بات نہیں کہ ایک طالب علم ہے وہ بمشکل 10 گردانے لکھ پاتا ہے, دوسرا طالب علم ہے وہ اسی کے ساتھ بیٹھنے والا, اسی کے ساتھ پڑھنے والا, وہ اگلی کلاس میں آنے سے پہلے 200, 250, 300 تک گردانے صیغے ترجمے کے ساتھ لکھ لیتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک طالب علم نے پریکٹس بہت اچھی کی, اس نے زور بہت لگایا, اساتذہ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے مشق کروائی, اور لکھتے لکھتے پریکٹس کے دوران اس کے ہاتھ تھکنا شروع ہو گئے. یہ نتیجہ ہوگا کہ اس کی لکھنے کی پریکٹس اتنی اچھی ہو جائے گی کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کا اگر آپ کا پیپر ہوگا تو 2.5 گھنٹے کے پیپر کے دوران آپ کھڑے ہو کر کبھی بھی یہ شکایت نہیں کریں گے کہ استاد صاحب ٹائم تھوڑا ہے اور یہ پیپر ہمارا بہت لمبا آ گیا. پیپر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ 5 سوال 6 سوال اس طرح سوالات پر مشتمل ہوتا ہے. اور اب جس طرح ہمارا کنز المدارس کا پیپر پیٹرن نیا آیا, تبدیل ہوا, پہلے MCQ, پھر شارٹ کویسچن, پھر لانگ کویسچن, دیکھا جائے تو یہ بھی بڑا مختصر انداز ہے. لانگ کویسچن اس میں صرف اور صرف 3 آئیں گے جو آپ نے کرنے ہوں گے. شارٹ کویسچن جو ہوں گے وہ آپ کے پاس 15 آئیں گے, 2 سے 3, 1.5 سے 2 لائنوں کا اس کا جواب, اور اس کے علاوہ MCQs ہوں گے. زیادہ بھی اگر آپ وقت لگائیں تو جو 3 گھنٹے کا آپ کا وقت ہے پیپر کرنے کا, اگر آپ نے اس انداز سے محنت کی ہو, پریکٹس آپ کی اچھی ہو, تو 3 گھنٹے کا پیپر آپ ایزیلی زیادہ بھی اگر کریں تو 1 سے 1.25 گھنٹے میں آپ کا مکمل پیپر ختم ہو جائے گا. اس کے لیے جو تھوڑا سوچ کے لکھے, اس کے لیے جس کو سارا آتا ہے وہ پیپر آتے لکھنا شروع کر دے گا, وہ 1 گھنٹے سے پہلے بآسانی فارغ ہو جائے گا. اتنا مختصر اور اتنا آسان انداز ہمیں مدنی مرکز نے عطا فرمایا. پیپر پیٹرن جو ہمیں نیا دیا گیا, لیکن شرط کیا ہے؟ اسی کے لیے آسانی ہے کہ جس نے پریکٹس اچھی کی ہوگی. پریکٹس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تحریری طور پر محنت کریں, تحریری طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. آپ تحریر میں اچھے ہیں, لکھنے میں اگر آپ کا مسئلہ ہے, یہ یاد کرنے میں آپ کا مسئلہ ہے, پڑھنے میں مسئلہ ہے, تو آپ اس چیز کی پریکٹس شروع کریں. لکھنے میں آپ صرف اتنا وقت دیں کہ اگر آپ کی لکھائی اچھی ہے, لکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی, آپ اس کو وقت تھوڑا دیں, اپنا ضروری کام ہوم ورک کریں, گھر کا کام جو آپ کو ملتا ہے وہ کریں. اس کے علاوہ آپ پھر اپنی جو پریکٹس ہے, جو اپنا وقت ہے, وہ اسباق کو یاد کرنے کے لیے دیں. آپ یاد کرنے کا انداز اپنے طور پر اپنائیں, اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں. استاد صاحب میں نے یہ 2 صفحے یاد کرنے ہیں, لیکن 2 صفحے یاد کرنے کے لیے کوئی سہل اور آسان انداز بتائیں. استاد صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ کا رٹا بڑا مضبوط ہے, آپ رٹا لگا کے یاد کر لیں. بعض طلبہ ہوتے ہیں کہ جو ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا انہوں نے پڑھا, تھوڑا سا پڑھ کر اس کو وہ زبانی لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے 2 صفحے یاد کرنے ہیں, 2 صفحے یاد کرنے کے لیے ہم نے پہلے صفحے کے 4 حصے کر لیے. 4 حصوں میں سے پہلا حصہ میں 4 یا 5 یا 6 لائنیں آتی ہیں, ان کو ہم نے اچھی طرح سے یاد کر لیا, رٹا لگا لیا. رٹا لگا کر یاد کر کے ساتھ 2 اسلامیوں کو سنا دیا. سنانے کے بعد آپ کاپی نکالیں, رجسٹر نکالیں, پین نکالیں, جو آپ نے زبانی یاد کیا ہے کتاب بند کر کے اس کو زبانی لکھیں. یاد کرنے کے بعد جب آپ زبانی ایک بار لکھ لیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں اس طرح نقش ہو جائے گی, جس طرح آپ کاپی کے اوپر یا رجسٹر کے اوپر لکھ دیں گے وہ وہاں پہ پکا محفوظ ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں بھی وہ بات اسی طرح سے محفوظ ہو جائے گی. یہ انداز بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اس کی آپ پریکٹس کریں. پریکٹس کریں گے, شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جا کے آپ کا جو ذہانت جو آپ کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے وہ مزید نکھرنا شروع ہو جائے گی. اور یہ ساری کی ساری تقریر کا, اس اجتماع کا, ساری گفتگو کرنے کا جو اصل مقصد میں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, جو ہمارا انداز تعلیم, انداز تفہیم ہے, طلبہ کا سمجھنے کا انداز, اساتذہ کا پڑھانے کا انداز, یہ کسی نہ کسی حیثیت سے مزید بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے. اگر آپ کلاس میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے, فوراً اپنے استاد صاحب سے رجوع کریں, ان کو عرض کریں کہ استاد سے میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ بات سمجھائیں.
کبھی بھی ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ استاد صاحب نے کلاس میں کوئی عبارت پڑھائی، سبق سمجھا دیا، ایک صفحہ پڑھ لیا، سارے بچوں کو سمجھ آ گیا، لیکن آپ ان میں ایسے بیٹھے ہوئے، آپ اکیلے ہیں کہ آپ کو اس پورے صفحے میں سے کوئی ایک لائن یا ایک لفظ سمجھ نہیں آیا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ استاد صاحب نے پوچھ لیا ہمیں سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب سمجھ آ گیا، چلو جی آگے۔ یہ غلطی کر کے آپ اپنی کلاس والوں کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے استاد کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے جامعہ کا نقصان نہیں کر رہے، صرف اور صرف خالصتاً آپ اپنا ہی نقصان کر رہے، اپنے علاوہ اور کسی کا نقصان نہیں کر رہے۔ جو بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، جب تک 100% تسلی نہ ہو، تب تک آپ استاد صاحب سے پوچھتے رہیں۔ استاد صاحب انشاءاللہ آپ کو انداز تبدیل کر کے وہ بات سمجھا دیں گے، لیکن اینڈ میں وہی بات، اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم محنت کرنے کے بارے میں اولاً تو اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں گے۔ سوچ پیدا کرنی ہے کہ ہمیں جو پڑھانے کے لیے اساتذہ آتے ہیں، یقین کریں ایک کلاس میں باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، کلاس شروع ہوتی ہے، بعض جامعات میں، بعض علاقوں میں جب شروع میں داخلے آتے ہیں درجہ اولا ہوتا ہے تو 50 60 70 80 تعداد، لیکن وہی 60 70 80 کی تعداد جب دورہ حدیث میں پہنچتی ہے، جب وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان 70 80 میں سے 2 4 5 وہ مشکل 10 ہوتے ہیں، باقی وہ جو 60 70 تھے وہ کہاں گئے؟ کوئی پہلے درجے سے نکل گیا، کوئی دوسرے سے نکل گیا، کوئی 5ویں سے، کوئی 6ٹھے سے، کوئی 7ویں سے نکل گیا۔ 7ویں سے دورہ حدیث تک کے طلبہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یا تو ان کے اندر سوچ پیدا نہیں ہوتی، یا ان کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جن حالات کے ہاتھوں وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حالات کے ہاتھوں جو مجبور ہوئے، یہ اگر تھوڑا وقت پر حالات سے سیکھنا شروع کرتے اور اپنے آپ کو محنت میں لگا دیتے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے، تو وقت بھی ان کو ضائع ہونے سے بچا دیتا۔ کیونکہ یہ بات بڑی پتہ کی ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ جو بندہ وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس بندے کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، وقت اس بندے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر بندہ وقت کی قدر کرے گا، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مددگار پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اس کے حالات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، تعلیمی حوالے سے سارے معاملات کو بڑا بہترین بناتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقہ حنفی میں سب سے بڑے امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد، ان کے حالات اگر آپ پڑھیں تو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اتنے غریب تھے، بچپن میں ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور والدہ انتہائی غریب، چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ نے ان کو ایک دھوبی کے پاس، ایک کپڑے والے کے پاس کام سیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ وہاں پر کام سیکھو، اور کام سیکھ کر تم وہی کام کرنا تاکہ ہمارے گھر کی کوئی روزی روٹی کا سلسلہ چلنا شروع ہو جائے۔ اب ان کے اندر علم دین کا شوق بڑا تھا، یہ وقت کو برباد نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کرنا، والدہ نے ان کو دکان پہ چھوڑ کے آنا کہ جاؤ یہاں پر بیٹھ کر کپڑے کا کام سیکھو۔ انہوں نے جیسے ہی موقع پانا وہاں سے نکل کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے چلے جانا۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن ان کی والدہ کو پتا چلا کہ میں تو اپنے بیٹے ابو یوسف کو دکان پہ چھوڑ کے آتی ہوں اور یہ پڑھنے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ بڑے غصے سے آئیں اور آ کر امام ابو حنیفہ کو آ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو ہمارے دشمن بن گئے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ کام سیکھے، کوئی پیسے کمائے تاکہ ہمارے گھر کے کچھ حالات بہتر ہوں، ہم روٹی کھانے کے قابل ہو سکیں، اور آپ اس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ امام ابو یوسف کا علمی ذوق اور شوق دیکھ چکے تھے، وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ یہ بچہ جو سارے کام کاج دنیاوی فکریں چھوڑ کر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑا عالم دین ثابت ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی والدہ کو فرمایا کہ آپ کے گھر کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ آج سے سارا میں اٹھاؤں گا، گھر میں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو، راشن کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، ساری میری ذمہ داری، بس آپ اپنے اس بچے کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت کو بچانے والی صفت کی وجہ سے، علم دین حاصل کرنے کے شوق والی صفت کی وجہ سے ایک مددگار پیدا فرما دیا امام اعظم کی صورت میں۔
اور ان کے گھر کا سارا خرچہ امام ابو حنیفہ ادا کرنے لگ گئے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو 100% علم دین کے لیے وقف فرما دیا، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بچہ جو کسی زمانے میں کام سیکھنے کے لیے گیا تھا، کپڑے کا کام سیکھنے کے لیے گیا تھا، علم دین حاصل کرنے کے جذبے نے، اس شوق نے اس کو اس اپنے زمانے میں دنیا اسلام کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ یہ چیف جسٹس کے منصبے پر فائز ہو گیا، اور اس منصب پر فائز ہو کر قاضی القضات، دنیا اسلام کے سب سے بڑے بڑے جو قاضی تھے ان سارے قاضیوں کا نگران اور سب سے بڑا دنیا کا عالم اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کا نتیجہ بنی؟ انہوں نے اپنی سوچ بدلی کہ میں نے کپڑے والا، کپڑے بیچنے والا یا کپڑے دھونے والا کوئی مزدور نہیں بننا، میں نے ایک عالم دین بننا ہے۔ یہ سوچ انہوں نے بدلی، سوچ کے ذریعے ان کا اعتقاد پیدا ہوا، اعتقاد کے ذریعے انہیں امید زندہ ہوئی، امید کے ذریعے انہوں نے اپنا رویہ بدلا، سارے کام کاج چھوڑ کر پڑھائی کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا۔ جب کارکردگی ان کی ظاہر ہوئی تو لاسٹ میں ان کی زندگی اس طرح بدل گئی کہ ایک غریب سے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا امیر ترین شخص بن گیا، اور سارے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام اور بڑے بڑے قاضیوں اور ججوں کا بھی سب سے بڑا جج بن گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کا نتیجہ تھیں؟ انہوں نے محنت کی، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا، وقت کی قدر کی۔ اگر ہم بھی اپنے وقت کی قدر کریں گے، اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی ایک مدنی انقلاب برپا کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں، آنے والا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کس طرح کی مدنی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی سنا اسے یاد رکھنے اور اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔